إلا الله لا إله إلا الله خودی ہے تیغ فساں لا إله إلا الله لا إله إلا الله پڑھو لا إله إلا الله لا إله إلا الله یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین پاک سے حسین پاک سے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا
متائے غرور کا سودا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا فریب سود و زیان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بتا دیا ابو طالب کے گھر میں دنیا کو ہے ہم سے دین کی بقا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں ارے مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں نام کیسے پکاروں نبی کی بیٹی کا وہ ناخدا حیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون و مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے کسی کو ہزار تو نے دیا کسی کو ایک کسی کو
ہزار تو نے دیا، قمر کو نور کلی کو نکھار تو نے دیا، کسی کو درد کسی کو قرار تو نے دیا، جسے دیا میرے پروردگار تو نے دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ثنا کو پتا پتا ہے خدایا، دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے، موجود و قدم تیرا۔ بے شک بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا بھی کہ اللہ تعالیٰ کی سماعتوں کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بے شک بے شک۔ ناظرین محترم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، میں ابھی جب آ رہا تھا ٹرانسمیشن کے لیے تو ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر ہو گئی، ہمیں آنا تھا 10 بجے، تو لوگوں سے یہی رابطہ، کچھ لوگ جاننے والے تھے، وہ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں نعشیں نہیں مل رہی، کوئی آپ بات کر سکتے ہیں کسی سے؟ تو ان سب کو ایک تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، غم میں شریک ہیں۔ دوسری بات یہ کہ تحمل سے سننے والی بات ہے وہ یہ کہ وہ نعش نہ ملنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ڈی این اے چیک کرنا ہوتا ہے۔ ڈی این اے جب تک وہ اپنے ریکارڈ، آپ کو تو پتہ ہے بھئی یہ میرا دوست ہے یا میرا بھائی ہے یا میری بھانجی ہے یا میرا بیٹا ہے یا میری بیوی ہے، لیکن وہ ڈی این اے جب تک، ڈی این اے ہوتا ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، اس سے آپ کا پورا ڈیٹا مل جاتا ہے، پھر وہ آپ کا بلڈ سیمپل لیں گے اور پھر اس سے پتہ کریں گے۔ تو ڈاکٹر سیمی جمالی وہاں پر جنا ہاسپٹل میں، ان کی بھی مجبوری ہے اور وہ ایسے کسی بھی طرح آپ کو نعش حوالے نہیں کر سکتے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ انتظامیہ یا دیگر وہاں پہ دیکھیں، یہ اتنا بڑا سانحہ ہے، اگر گھر میں بھی کچھ چیزیں مثلا بھوچال آ جائے تو ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اس وقت گھر کے افراد بھی پریشان ہوتے ہیں کیا ہوا ہے۔ ہاں اب وہ انتظامیہ گھر کے افراد ہیں، وہ بھی پریشان ہے اس وقت کہ کون چاہے گا کہ کوئی وہاں کھڑا رہے کہ اس کے آنسو، اس وقت جو جگہ ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا وہاں اس وقت تاریکی کا راج ہے، موت کے بعد جیسے کہ سناٹا ہوتا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ 60 افراد کی، مجھے حمود بتا رہے تھے، حمود آپ کیا بتا رہے تھے؟ 60 افراد کی شناخت ہوئی ہے ابھی تک، 60 افراد ہوئے، اور ابھی بھی شناختی عمل جاری ہے۔ کسی کا بیٹا تھا، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، کسی کا اپنا راج دلارا۔ ہمارے پیارے کمیل پولانی جو کہ پولانی ٹریولز کے، ان کے رشتہ دار بھی اس میں موجود تھے، جناب زکریا پولانی۔ زکریا پولانی کی
جو اہلیہ ہیں ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اسکالرشپ پہ روانہ کرنا تھا اور وہ بہت اس میں خوش تھیں. اور دیکھیں پل بھر میں کیا ہو جاتا ہے, پل بھر میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی. اور ان لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے, اصل میں ٹریجڈی میں مذاق اچھا ہوتا ہے. ٹریجڈی جب ہوتی ہے تو بڑے بڑے کمیڈینز کہتے ہیں کہ ٹریجڈی میں جوکس بہت اچھے ہوتے ہیں. تو ان کا بھی شکریہ جنہوں نے جوک بنایا کہ جو طیارہ جس کا حادثہ ہوا اس میں ہمارے پاکستان کے مشہور و معروف اینکر عامر لیاقت بھی سوار تھے. اچھا جوک ہے. چلو کم از کم مجھے آپ نے شہیدوں کی فہرست میں تو ڈالا, کیونکہ جو حادثے میں مرتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں. جنید جمشید شہید ہو گئے. اسی طرح جتنے اس طرح لوگ حادثات میں جاتے ہیں, میں بس یہ بتاؤں کہ یہ قومی ثانیات جوکس کے لیے نہیں ہوتے, اور موقع آئیں گے لیکن یہ نہیں ہوتا. دوسروں فرض کریں کہ یہ میری بات چھوڑ دی کسی اور کے بارے میں کہا گیا ہوتا تو کتنے لوگوں کے دلوں پہ اس وقت یہ اثر پڑتا. گھر کے لوگ, باہر کی بات نہیں کر, مجھے چاہنے والا طبقہ بہت بڑا ہے, چھوٹا نہیں ہے. تو وہ پھر وہ آپ کچھ لکھتے تو پھر پریشانی ہو جاتی. اس کا خیال کرنا چاہیے. دوسری بات میں ایک اور آپ کو کہوں, وہ یہ کہ یہ جو حادثات اور ثانیات ہوتے ہیں یہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ سوچنے میں مجبور کرتے ہیں کہ, اور یہ اتفاق سے کوریلیٹڈ ہو گئی ہے جو میں صبح بات کر رہا تھا. صبح ہمارے جتنے کیمرہ مین آئے اور ماسٹر کنٹرول روم میں لوگ ہیں, اگر یہ وہ نہیں ہے اور یہ ڈیوٹی چینج ہو گئی ہے تو الگ بات ہے, یا وہی ہے تو الگ, مجھے نہیں پتا. وہی والے آپ لوگ سب جو صبح تھے؟ ہاں کچھ تھے اور کچھ ہیں ان میں سے. ہاں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے, صحیح بات ہے. تو جو صبح تھے تو وہ یار گلیکسوس ڈی والی, ذرا مجھے لا دیجیے گا پانی. وہ جو صبح تھے ان کو میں بتاؤں کہ صبح میں آپ کو یاد کر رہا تھا بہت شعری. زین سوری زکریا نہیں, زین پولانی, آئی ایم سو سوری, زین پولانی ان کا نام. آئی ایم سو سوری کمیل بھائی, میں بالکل میرے ذہن میں نہیں رہا. زین پولانی, ایسے زکریا پولانی کو میں جانتا ہوں. یہ اصل میں ہم پولانی فیملی سے بڑا ہمارے گھر کا بڑا قریبی تعلق. ابھی بھائیوں کی کمیل کی شادی ہوئی تو میں نے وہی ویسٹ کوٹ پہنی تھی جو سب بھائیوں نے پہنی ہوئی تھی, تو اس لیے میں اس میں ہو گیا. تو کمیل تم پریشان نہیں ہو دوست, انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑی جگہ گئے ہیں تمہارے گھر والے, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلائے, اور اب یہ بلانے پر منحصر ہوتا ہے. اچھا زندگی نے یہ بتایا کہ جو کچھ تو بلا لیے جاتے ہیں, کچھ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں, ابھی چھوڑ دیے, ان کو بھی بلا لیا جائے گا, وہ بھی ایک دن بلا لیے جائیں گے. تو جو بلا لیے جاتے ہیں, یا ہمارے سکندر بھائی ہمارے ساتھ پورا وقت رہے, شکریہ سکندر آپ, جو بلا لیے جاتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی عزت افزائی ہوتی ہے. اور اس وقت جو گئے ہیں ان کی عزت افزائی. مگر میں آپ کو بتانے سے پہلے جو واقعہ ہے, منور سعید صاحب کے حوصلے کی داد دیتا ہوں. ان کا بیٹا جو کہ اب وہ اس حادثے میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ و معمون رکھا, منور صاحب سے میری بات ہوئی, اتنے مطمئن تھے. تو میں نے آج سیکھا ہے سب, میں اپنی لرننگ بتا رہا ہوں. میری لرننگ یہ تھی کہ منور سعید صاحب کی گفتگو سن کر کے انسان کو کسی بھی حال میں راضی برضا رہنا چاہیے. وہ مطمئن ہو گئے. خرم نام تھا بیٹے کا. مشکل طریقے نے وہ فون آیا تو کہنے لیں کہ ظفر نام میں کہنے لیں فون آیا. تو میں نے ان کی امی زہرا قطار ہونے لگی, عامر میاں جیسے وہ بولتے ہیں عامر میاں. تو ان کی امی رہنے لگی, میری جو بیوی ہے, میں نے کہا ہاں بیوی. تو بہت مطمئن. تو پھر میرے بھائی فون آیا, وہ ظفر نام کا کوئی لڑکا تھا, کہنے لگا بھائی میرا بیٹا, میں چونکہ نام نہیں جانتا تھا. میں کہا اچھا, اب وہ صحیح باتیں کر رہا تھا. میں نے چلو ٹھیک ہے, جب تم گھر آ جاؤ تو بتانا کیا ہوا. صبر کی منزل ہے یہ, صبر کی منزل ہے یہ, آپ سوچیں. تو میں اس وقت جب دن میں, اب کو ریلیٹڈ کیسے ہو گیا, میں دن میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں قصبہ سلمان پاک کا ذکر کر رہا تھا. قصبہ سلمان پاک میں جہاں پر ہمارے
دو بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت حذیفہ بن الیمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ وہاں آرام فرمائے۔ قصبہ سلمان پاک میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے۔ تو یہ عراق، پہلے یہ وہاں نہیں تھے، یہ عراق میں ہی تھے، لیکن ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں دریائے دجلہ کا پانی رس رہا تھا۔ تو انہوں نے سعید الپاشا کے خواب میں آ کر مفتی اعظم عراق 3 مرتبہ یہ آ کر کہا کہ بھی ہمارے مزار میں جو ہے وہ پانی آ رہا ہے۔ اچھا، سعید الپاشا بہت نوری سعید الپاشا کہا جاتا ہے ان کو، تو وہ شاہ فیصل کے پاس، شاہ فیصل عراق کے شاہ فیصل، ایک سعودی عرب کے شاہ فیصل اول تھے عراق کے، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی، اور آپ کے پاس ہو نا اگر ٹیلی فون ابھی ہو، موبائل، آپ چیک کریں گوگل پہ، آپ کو پورا واقعہ نظر آئے گا، آپ اس پہ لکھیے، جن جن کے پاس ہے وہ دیکھیں۔ میں نے 3 بیٹھے تھے صبح، ان کو میں نے کہا تم بھی ذرا چیک کر لینا، تو نوری سعید پاشا انہوں نے کہا بھائی 3 مرتبہ آ گئے خواب میں، اب ہمیں اس میں فتویٰ جاری کرنا پڑے گا کہ انبیاء کی تربت اطہار کی، مطلب ان تربت کی لفظ کیا بولوں میں، لیکن کہ ان کو کھولا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا اس پہ تو فتویٰ دینا پڑے گا۔ قبر کشائی لفظ نہیں بولے نا، میں جبھی تو نہیں بول رہا، زیادہ بول دیا، تربت بول رہا ہوں، خبر بول گئے یار، آپ بولو ہی نہیں، ابھی چپ ہو جاؤ۔ تو میں یہ لفظ نہیں لانا چاہتا تھا، تو خیر انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم کو فتویٰ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی فتویٰ تو اس میں دیر ہو جائے گی، اور وہ انہوں نے کہا کہ کل تک نہیں ہوا تو پھر رسول اللہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے اس کو کھولا۔ تو وہاں پر جو بنیادی بات تھی کہ فتویٰ شاہی فرمان یہ جاری جو ہوئے، ان کے اس کے اشتہارات شائع ہوئے اخبارات میں، ظاہر اس زمانے میں نہ ٹیلی ویژن اتنا تھا نہ سوشل میڈیا، تو وہ شائع کیے گئے، اور ان اشتہارات میں یہ تھا کہ بھئی ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور وہاں زیادہ رش نہ ہو، بڑے مقام تھا تو وہاں پہ بڑا خیال کیا جائے۔ تو اس میں یہ بھی ہوا کہ ادب، یہ فتوے میں تھا کہ انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ ان مذہب، کیونکہ صحابہ ہیں زمین پر۔ ایسے یہ کتنا عجیب اتفاق ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اور 1,24,000 صحابہ ہیں، یہ کتنا عجیب اتفاق۔ آج کل مجھے یہ ساری کچھ اچھی باتیں طارق جمیل صاحب بہت بتاتے رہتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، 1,24,000 صحابہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست۔ اچھا، تو اب صحابہ کا احترام آپ دیکھیں نا کہ وہ آپ پر واجب ہے، جب تک آپ وہ احترام، تو نے کہا بہت احترام کے ساتھ مزارات کو کھولا جائے، اور پھر ان مزارات سے ان کے جو اجساد اطہار ہیں ان کو جو ہے وہ منتقل کیا جائے۔ اب یہ کہ جب اخبار میں چھپا تو لاکھوں انسان وہاں پر موجود ہوئے، اس شاق کے صحابہ، اگر صحابہ 1,24,000 ہیں تو عاشق تو کروڑوں میں، تو وہاں پر موجود ہو گئے۔ اب ان کی موجودگی میں یہ سارے مزارات کھلے ہیں، یہ دونوں مزارات۔ اب لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف، یعنی ایک مزار کھلا گیا حضرت حذیفہ بن الیمان آرام فرمائے اور حضرت جابر بن عبداللہ، اور دونوں کی قبور میں پانی آ چکا تھا۔ خواب بھی کبھی کبھی اسے کہتے ہیں نبوت کا 40واں حصہ ہوتے ہیں، اور یہ مگر بہت ہی قابل، فاضل، عادل، ان کے خواب میں کوئی چیز آئے تو پھر نبی کا حکم ہوتا ہے۔ ہمارے خواب تھوڑی نبوت کا 40واں حصہ ہے، یہ نبی کا حکم ہوتا ہے، انبیاء کا 40واں حصہ ہوتے ہیں نبوت۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے مفتی اعظم عراق تھے، وہ بہت ادب کے ساتھ انہوں نے اسٹریچر آگے کیے۔ اب آپ کہیں گے میں عجیب سی بات کر رہا ہوں، کیا کروں، آپ کو لگتا ہے یہ مگر پڑھ لیا کریں تو آپ کو نہیں لگے گی۔ اسٹریچر آگے کیا تو جسٹ اثر خود بخود اسٹریچر پر آ گیا۔
یہ پڑھ لیں، آپ گوگل کر لیں نا. میں اسے تو کہہ رہا ہوں کر لو، آپ دیکھ کر ہی آپ سے کہہ رہا ہوں کر لو. کیوں نہیں کر رہے آپ گوگل؟ مطلب لوگ کہتے ہیں یار شہری کیا، آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. نہیں آپ کی سٹڈی پہ مجھے تو خیر آپ کے بیان کرنے کا جو انداز ہے اس سے وہ زیادہ لطف آ رہا ہے نا. یقین نہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں مکرم صاحب کہ میں نے جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بیان کر دیا واقعہ. میں صحابہ کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ تحقیق کے بغیر آپ کہاں آپ نہیں کہتے. اور پھر اگر میں ان کے بارے میں کہوں گا تو رسول اللہ مجھے روز اشر کہیں گے تم یہ کیا قصے کہانیاں سناتے ہو، یہ کیا کرتے تم، پھر ہمارے عاشق بنتے ہو، چلو نکلو یہاں سے جہنم میں جاؤ. میں ایسے تو کہہ نہیں سکتا. تو اسٹیچر پہ خود بخود جو ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ. ایک انصاری تھے، ایک مہاجر تھے، پتا وہ اس میں ایک انصاری تھے، ایک مہاجر تھے. حضرت حذیفہ بن الیمان مہاجر تھے، مکے سے تھے، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یہ تھے. حضرت حذیفہ بن الیمان رازدار رسول تھے، رازدار رسول. یار یہ کیسا اعزاز ہے. حضرت ابو بکر کہتے تھے اپنا کو میں خلیفۃ الرسول ہوں، تو حضرت عمر نے بھی کہا میں خلیفۃ الرسول. پھر انہوں نے کہا کہ اگر خلیفۃ الرسول تو پھر تو چلتا رہے گا. خلیفۃ الرسول یعنی ابو بکر خلیفۃ الرسول یا ان کی خلیفۃ الرسول. تو انہیں پھر امیر المومنین کا لقب نکالا تھا، جو کہ حضرت عمر کی ایجاد ہے. امیر المومنین یہ حضرت عمر کی ایجاد ہے. درہ بھی ان کی ایجاد ہے. امیر المومنین، پولیس، فوج، پورا فوج کے اندر ریجمنٹس، اسٹیٹ بینک، اور ساتھ ساتھ نہیں بینک نہیں، بینک کا تو نہیں تھا وہ، جو یہ تھا انٹیلیجنس بیورو ٹائپ کی چیز، کہ یعنی جاسوسی ادارہ، یہ مطلب ان کی. تو انہوں نے حضرت، یار میں اب سوچ رہا ہوں کہ آپ سوچیں رازدار رسول بھی ایک لقب ہے، رسول کے رازوں کے امین، اور انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ راز کیا ہے. تو وہ خیر، تو اس وقت یہ ہوا کہ مفتی اعظم صاحب تھے، نوریہ سعید پاشا، اور عراق کے وزیر مختار تھے. اس کے علاوہ جو تھے وہ ولی عہد تھے مصر کے، وہ بھی موجود تھے، اور ان کا نام تھا فاروق جاوید پاشا. یہ وہاں پر موجود تھے، اور کانجھے پر ان کو کاندھا دیا اسٹیچر کو، اور پھر ان کو تابوت میں رکھا. اور تابوت میں رکھنے کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو جو ہے پہلے ان کو منتقل کیا. اب میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں صحابیوں کا اصل کام یہ تھا کہ انہوں نے حدیث لکھی. یہ دونوں حدیث لکھنے والے صحابہ تھے، اور ایک نہیں، ان سے متعدد احادیث مروی ہیں. توانائی بحال کیجئے، گلیکسوز ڈی پیجئے. آج کل تو میں اسی کو استعمال کروں. ایک نہیں، کئی احادیث مروی ہیں. اب جو میں آپ کو باتیں بتانے والا ہوں وہ اب کو ریلیٹ کرتی ہیں آج کے سانحے سے اور اس طرف. اچھا ایک نہیں، اچھا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نوریہ سعید پاشا نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ان کی قبر مبارک الگ جگہ، لیکن ان کے کفن اور ان کی ریش مبارک کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ ابھی کچھ لمحات پہلے ان کو لحد میں اتارا گیا ہے. کچھ لمحات پہلے ایسے تھے، ایسا کفن جیسے بالکل نیا بھی ان کو اتارا گیا. اور حالانکہ انہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب رحلت فرمائے کوئی 1400 برس گزر گئے تھے. یہ ابھی انہیں سنوں کی بات ہے بھائی. یہ 300 سال پرانی بات ہوگی، یا 2 سال پرانی بات ہوگی، یا 100 سال پرانی بات ہوگی، انہی دنوں کے اندر کی ہے. تو اور پھر ایک اور بات انہوں نے لکھا کہ ان کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، بند نہیں تھی، کھلی ہوئی آنکھیں تھی، اور ان کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ ایک رشین آئی اسپیشلسٹ بھی آیا ہوا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ صحیح بھی ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے. تو اس نے دیکھا، اس نے کہا میں تھوڑی دیر جب اسٹیچر پہ آیا تو میں نے کہا میں آنکھ دیکھنا چاہوں گا. تو انہوں نے جب اس نے قریب جا کر دیکھا تو اس کی ایسی چندی آ گئی آنکھیں کہ اس نے بعد میں بتایا کہ ہم لوگ جو
کارنیا کے اندر جس نور کو تلاش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آنکھ دیکھتی ہے، ریفلیکشن آتی ہے، ایکچولی ریفلیکشن ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یہ میں نے اس آنکھ میں اتنا دیکھا کہ میں کئی ہزار لوگوں کی بینائی درست کر سکتا ہوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر. کہ ہزار لوگوں کی بینائی درست کر سکتا ہوں. اس نے لکھا ہے. اب یہ منظر دیکھ کر سب سکتے میں تھے. اس میں سے ایک اور صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جب یہ ایسے ہیں تو رسول کیسے ہوتے ہیں. عاشقوں کا مجمع تھا، اس میں عاشقوں کا مجمع تھا سارے. میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں، یہ اتنی ساری باتیں تھوڑی ہوتی تھیں. نور ہیں کہ بشر ہیں جی. ہاں، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو. تو بہرحال ماشاء اللہ، میں تو کہتا ہوں کہ ایسی ہستیوں کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں ہوتی، ظرف نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ظرف نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جن کے پاس ظرف نگاہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کے کوئی شعر آپ کو یاد ہے؟ دیکھنے کے کوئی دیداور چاہیے. یہ کہ آپ نے پڑھی ہے نا؟ نہیں، یہ میں بتا دوں اس کا پہلا شعر کیا ہے. ذرہ ذرہ مدینے کا پر نور ہے، پر نور ہے، سارا عالم سارا عالم جلووں سے معمور ہے. شرط یہ ہے، پڑھیں نا. ذرہ ذرہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے. شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے. اس پر مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ دیکھیں، ان آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھ رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب چندیا لوگ اس لیے گئے، وہ چندیا ان کی آنکھیں اس لیے گئیں کہ اب ان آنکھوں میں ان کی نظر نہیں تھی، رسول اللہ تھے، محفوظ تھے رسول اللہ. تو نبی کو دیکھنے کے لیے تو طیب نگاہ چاہیے نا. اگر نگاہ طیب نہیں ہوگی تو آنکھیں تو چندیا جائیں گی، چندیا جائیں گی آنکھیں. دیکھنے والوں نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، لیکن ان دیکھنے والوں کو یاد نہیں رکھتا، لیکن ابو بکر نے دیکھا، انہیں یاد رکھا جاتا ہے. یہ مسائل ہے نا، اس کو سمجھنا چاہیے. اب یہی جو حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت حذیفہ بن الیمان، یہ دونوں کچھ بتاتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے میرے آقا و مولا حضرت محمد، ہم سے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کروڑوں ہزاروں درود آپ پر، انہوں نے قیامت کی 72 علامتیں بیان کی، دونوں نے بتایا. میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو، اچھا میں بعد میں بتاتا ہوں. یہ 72 علامتیں بیان کی، اب سنتے جائیے. انہوں نے بتایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگے، نمازیں غارت کرنے لگے. غارت کرنے لگے. نمازیں غارت کرنا کیا ہوتا ہے بتاؤں آپ کو؟ بتائیے. نماز غارت کرنا یہ ہوتا ہے، ادھر آپ نے نماز پڑھی، ادھر آپ نے یہ لکھا کہ پیسنجرز میں عامل لیاقت بھی شامل تھا. ہاں، غارت کر دیا بس. یہ ہوتی نماز غارت کرنا. غارت، یہ غارت ہوگا. واہ واہ واہ. جیسی آپ نے آ کے کسی کی غیبت کی، برائی کسی کی، غارت ہو. کیا کیا نص قرآن بیان کر خدا دیا. کی قسم بتایا، اللہ کی قسم، اس کے علاوہ اگر کوئی ترجمہ ہے تو مجھے اس کی کوئی تشریح تو مجھے بیان کر دیں. نماز غارتی اس کو کہتی ہے کہ نماز کا مطلب ہے برائیوں سے روکتی ہے. اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تو نماز غارت ہوگی. بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، قرآن کی نص. قرآن اگر نہیں روک رہی تو وہی جواب. نماز غارت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ نماز غارت، جب تم دیکھو کہ لوگ نماز غارت کرنے میں، ادھر سے نکلے، ادھر سے کسی مسجد سے نکلے، کسی مسلک کی دوسرے مسلک کو گالی، اس مسلک سے نکلے اس مسلک کو گالی، نماز غارت ہو گئی. نماز پڑھ تو لیا آپ نے پر ہو گئی غارت. تو جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگے. ایک اور نماز، پوری اجتماعی نماز غارت ہوئی تھی کربلا میں حسین کے قاتلوں کی، ساری نماز غارت ہو گئی، حالانکہ سب پڑھ رہے تھے وقت پر. چھوڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے کہ چھوڑ دی نماز، نہیں پڑھ رہا ہے لیکن غارت کر. سوچو مکرم یار کتنی کمال ہو گیا یہ تو. واہ واہ واہ.
چھوڑنے کی بات نہیں. نہیں چھوڑنے کی بات. اب پھر کیا لگے, امانت ضائع کرنے لگے, امانت ضائع کرنے. یہ دین آپ کے پاس ایک امانت ہے, یہ امانت ہے. اسی امانت کے بارے میں روز حشر پوچھا جائے گا, تم نے کیا, ہم نے جو تمہیں دین عطا کیا تھا, یا جو تمہیں بننا, اگر ہم تمہیں کسی بت پرست کے گھر میں پیدا کرتے بت پرست ہو جاتے. ہم نے تمہاری روح میں اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پھونکی تھی. تم نے اس امانت کو کتنا سنبھال کے رکھا اور کتنا ضائع کیا. اطاعت محمدی آ گئی ہے, امانتیں ضائع کرنے لگے. اور پھر فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ سود کھانے لگے. اب یہ ساری باتیں حضرت حذیفہ, حضرت جابر یہ بتا رہے ہیں, سود کھانے لگے. کس طرح سے کھا رہے ہیں آپ لوگ سود, آپ چھوڑ دیں, میں اس پر آنا نہیں چاہتا. جھوٹ کو حلال سمجھنے لگے. معمولی باتوں پر حلال ایسا سمجھتے جھوٹ کو کہ اکڑ جائیں گے, زور لگا لیں گے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, نہیں سنیں گے کسی سے. سنی سنائی بات کو آگے بڑھانے میں ایسے نہیں, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ جھوٹ پکڑ جائیں. تو جھوٹ کو حلال سمجھنے لگے. پھر کہنے لگے کہ معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگے. معمولی موبائل چھین لیا, گولی مار کے چلے گئے. بچی کی بالیاں نوچنی, چھوٹی سی گاڑی میں اسکوٹر کی ٹنکی پہ تھی, چھوڑی, باپ نے روکا, اس کے سر پہ گولی ماری چلے. اور بالیاں کتنے کی بکی ہوں گی, کتنے کی بکی ہوں گی, 2000 3000, مطلب وہ 5 گرام سونا بھی نہیں ہوگا. غریب آدمی کے بچے کی بالی جو موٹر سائیکل پہ چلا رہا ہوگا, بھائی وہ مرسڈیز چلانے والی کی بچی کی بالی نہیں ہے, غریب کی بچی کی بالی اتنی کی آتی ہے. تو یہ معمولی باتوں پہ خوری سی, ٹھیک ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ اونچی عمارات بنانے لگے. کیا, انہی عمارتوں سے ٹکرایا ہے جہاز. اس علاقے میں اونچی عمارت بنانے کی اجازت نہیں ہے, بالکل لوگوں نے بنائی ہے. وہاں کے لوگوں کا شکوہ تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ جب پتہ ہے کہ رن وے کے قریب ہے جہاز نیچے ہو جاتا. پوری دنیا میں جہاں رن وے قریب ہوتا ہے اونچی عمارتیں نہیں ہوتی, یہاں پر. اچھا پھر اس کے بعد اب تو مقابلہ ہوتا ہے. میں آپ کو اپنے دل کی بات ایک بات بتاؤں, آج چلے بات میں اپنے دل کی بتاؤں. لوگوں کو اچھا لگتا ہے کلاک ٹاور مکے میں جو ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. بہت اچھی, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو بیت اللہ سے اوپر ہو جائے چیز ہے. میں اس کی گھڑی دیکھتا بھی نہیں, حالانکہ وہ کبھی گرین ہوتی ہے سنا, کبھی میں نہیں دیکھتا. میں کہتا ہوں یہ کیا بنا دیا, یہ کعبے سے اونچا کوئی کچھ ہو سکتا ہے. جی یہ میں اپنی ذاتی بات ہے بھائی, اس کا کوئی برا نہ مانے, کسی کو اچھا لگتا ہے. توڑ دیا جائے گا آنے والے دنوں میں, توڑ دیا جائے گا. ہاں, مگر میں پتہ ہے مکرم بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی برا لگے کسی کو, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن کہ مجھے میرا دل اچھا, مجھے عشق کی بات ہے, عشق کی بات ہے. مجھے اصل میں وہ بلڈنگیں بھی اچھی لگتی ہیں, اوپر سے جو خانہ کعبہ دیکھ رہے ہو چلو, یہ پہلے نہیں ہوتی تھی اتنی بڑی عمارتیں. بہر لوگ اونچی عمارتیں بناتے ہیں. اور پھر یہ فرمایا آپ نے کہ دین بیچ کر دنیا سمیٹنے لگے. وہ بھی ہو رہا ہے, بالکل اچھا خاصا ہو رہا ہے, وہ بھی بہت ایسا ویسا ہو رہا ہے, بہت ہو رہا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. کس کو کیا کچھ کہنے کے لیے کہاں سے کیا کچھ ملا ہے, تو بڑے بڑے اداروں کے نام آ جائیں گے, کہہ نہیں سکتا. آخری وقت کبھی آئے گا پتہ, اگر زندگی ایسی ہوئی کہ آخری وقت آئے تو اتنا موقع اللہ نے دیا تو سب سچ بول کے جاؤں گا. لیکن یہ بتا دوں کہ ایک تو ہوتا ہے سچ نہیں بولنا, وہ تو ہوتا ہے ڈر کے بھائی چپ رہنا. ایک ہوتا ہے آپ وہ مال بھی کھا رہے ہوں جو رہے. بہرحال دین بیچ کر دنیا سمیٹ رہے لوگ. اور میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے دین کو بچائیں آپ, اور آپ جو پہلے کام کرتے تھے وہ کرتے رہیں. اس کی خاطر آپ دنیا مت حاصل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ جن کا نام آپ آج کل بہت لے رہے ہیں وہ دنیا دار تھے, وہ دیندار نہیں تھے. سمجھدار کو اشارہ کافی. باقی یہ کہ
آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قطع رحمی کر دیں، قطع رحمی کر دیں یعنی خونی رشتوں سے لا تعلق ہو جائے. اس پر میں اس لیے بات نہیں کروں گا کہ کیسے ہو جاتی ہے قطع رحمی، کس طرح سے ہو جاتی ہے اور کیا کچھ ہو جاتا ہے، اور نظر کچھ اور آتا ہے، لوگ دیکھتے کچھ اور ہیں، ہم کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے منظر کچھ اور ہوتا ہے، دوسرا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے منظر کچھ اور ہوتا ہے. ہم مجبور اس لیے ہوتے ہیں کہ خون ہمارا ہے، اگلے کو نہیں پتہ ہوتا کہ خون ہمارا ہے، وہ سمجھتے ہیں خون، وہ ایسا خون کا دعوے دار بنا ہوا ہوتا ہے، وہ نہیں پتہ خون ہمارا ہے. ہم اپنے خون پر اتنی دیر تک بات کر سکتے ہیں جتنی ہمیں اپنے خون کی عزت پیاری ہو، اگلے کو تو خون کی عزت ہی پیاری نہیں ہوتی، تو کیا بات کریں. تو قطع رحمی کروائی بھی جاتی ہے اس کے بعد، ہاں صرف کی نہیں جاتی، کروائی بھی جاتی کروائی بھی جاتی ہے. واہ واہ واہ، یہ بڑا اچھا لفظ ہے. تو قطع رحمی یہی ہے. ابھی آج کچھ اچھا بول رہے ہیں آپ، دو چار چیزوں میں زبردست. تو قطع رحمی، ہاں بیٹا چائے تو لا دو، آدمی کم از کم ابھی مجھے بولتے ہوئے 25 منٹ ہو گئے ہیں، چائے تو لا دو. تو حدیثیں سن، یہ حدیث ہے جو میں آپ کو ایک ایک لفظ حدیث ہے، ایک ایک لفظ حدیث ہے جو میں، یہ جو رسول اللہ کی پیش گوئیاں ہیں یہ میں جو بتا رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد یہ کہہ لیں کہ انصاف کمزور ہو جائے، انصاف کمزور ہو جائے. ایک پورنوگرافی کا آدمی تھا جس نے 65,000 بچوں کی پورنوگرافی کی ہے. پورنوگرافی ہوتی ہے فحش فلمیں بنانا. کتنی؟ 65,000. وہ ضمانت پہ رہا ہو گیا. اس میں عدالتوں کا قصور نہیں ہے، انصاف کمزور ہو گیا. اس کا چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا ہے، ہمارے پاکستان کے چیف جسٹس. تو وہ لاہور ہائی کورٹ سے رہا ہوا تھا، تو چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا. ظاہر وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. ہمارے گلزار بھائی بہت بڑے آدمی ہیں، کراچی سے ابھرے، اور اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، صحت دے. جسٹس گلزار احمد صاحب، ہم تو گلزار بھائی پیار سے کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، محبت والے آدمی ہیں. بے شک تو کر، لیکن انصاف کمزور ہو جائے. کتنا ٹائم لگائے یعنی کسی کو کٹہرے تک پہنچانے میں بڑا وقت لگتا ہے. کیا ہمیں نہیں پتا کہ اس شہر میں کیا ہوتا رہا؟ ہم خود بھی کبھی کہیں حصہ تھے. انسان کو سچ بولنا چاہیے نا بھائی، لیکن یہ کہ انصاف کمزور ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی شروع سے آپ سمجھے گا، جب تم دیکھنے لگو کہ لوگ نماز غارت کرنے لگے، اسی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ جب یہ انصاف جو ہے وہ کمزور ہو جائے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جھوٹ سچ بن جائے. جھوٹ سچ بن جائے. 72 علامتیں، ابھی تو میں نے آپ کو 12 بن گئے. جھوٹ سچ بن جائے یعنی آپ ریاکاری جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کریں. یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، جبکہ سچ نہیں ہوگا. آپ کو کیا پتا کہ کورونا جھوٹ ہے یا کورونا سچ ہے؟ سچ ہے، 100% سچ. 100% سچ. اب آپ آ جائیں، آگے بڑھتے ہیں. انہیں بتایا کہ لباس ریشم کا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ لباس لباس ریشم کا ہو جائے. تو آج آپ دیکھیں ریشمی لباس پہننے والے لوگ، میں خدا کی قسم کھا کر آپ کو کہتا ہوں، قرآن اترا اہل عرب پر، پڑھا اس کو مصریوں نے، سمجھا اس کو پاک و ہند کے لوگ. جتنے پیارے پاک و ہند کے لوگ ہیں نا، رسول اللہ کے عاشق نہیں ملیں گے. کہیں نہیں دنیا یہاں نہیں پہنتے ریشمی لباس، مرد نہیں پہنتے. یہاں نہیں پہنتے. یہ عرب ممالک وغیرہ پہنے. ہمارے یہاں تو فوراً کو ریشمی پہنے، ایسے اس کے پیچھے پڑنے آ جاتے، ہمیں ریشمی لباس پہنا ہے تم نے، سونا پہن لے. سونا تو پھر پاکستانیوں کی قربان جائیے نا اس بات پہ، یا جو ہندوستان میں مسلمان ہیں، جیسے بھی اس وقت حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ. ویسے میں ان سے کئی باتوں میں متفق نہیں ہوں، یہ کہ وہ آئے کیوں نہیں پاکستان. آج ان کو پتہ چل رہا ہے کیوں قائد اعظم کا ساتھ نہیں دیا تھا، کیوں نہیں دیا تھا، کیوں قائد اعظم کی مخالفت کی تھی، کیوں کہا تھا قائد اعظم کو کہ نہیں بناؤ پاکستان. آج پتہ چل رہا ہے نا، قائد اعظم تو الحمدللہ جنت میں بیٹھے. آپ جب جائیں گے، ابھی تو جنت کھلی نہیں ہے، لیکن ایک مقام علیین میں وہاں سے بیٹھے آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے. ہاں بھائی ہندوستانیوں کیا حال ہے تمہارے. جب میں کہہ رہا تھا کہ آ جاؤ تو تم نہیں آئے تھے.
تو ریشمی لباس، وہ ریشمی لباس جب تم دیکھو کہ لوگ ریشمی لباس پہننے لگے. اور اب ایک اور بات آتی ہے، ظلم حلال. کیا ظلم حلال؟ ظلم حلال، طلاق حلال. اوہو، طلاق حلال. طلاق حلال ہے، دے دو بھائی طلاق دے، ختم ہو طلاق. چلو لوگ پوری کوشش کرتے ہیں گھر بچانے کی، اب تو بیویاں مطالبہ کر رہی ہوتی طلاق کا. ہاں میں طلاق دے دو. اچھا ہوتا کیا ہے اس میں کوئی برا نہ مانے تو لڑکی کے گھر والوں کا بڑا، بیٹی پریشان نہ ہو، ہم ہیں نا. ارے بھائی اس لیے نہیں آپ نے بیٹی کو بیایا تھا، ہم ہیں نا، تو آ جانا واپس چھوڑ گی، 10 شادیاں ہو جائیں گی تمہاری. بھائی میں تو معاشرے کی اس وقت میں تو جو میں اسٹڈی کرتا ہوں تو میں اس کو آپ کو اسی انداز میں بیان کرتا ہوں. تو مطلب ظلم حلال ہو جائے، طلاق حلال ہو جائے، اور ناگہانی موت عام ہو جائے. یہ کیسی ناگہانی تھی. وہ آ رہے تھے عید کی خوشیاں منانے کے لیے، زیادہ تر لوگ عید منانے آ رہے تھے. جی جی. کیونکہ فلائٹس کھلی تھیں تو انہوں نے کہا بھائی چلو چلتے ہیں عید. ایسی ناگہانی آ گئی، پہنچ چکے تھے منزل پر، چند قدم منزل پہ پہنچ. ہاں اب وہ کیا شعر ہے کہ منزلوں پر آ کے لٹتے ہیں دلوں کی کارواں، کشتیاں ساحل پہ اکثر ڈوبتی ہیں پیار کی. اس کو کسی نے گانا بنا دیا، ساحر لدھیانوی کی یہ نظم. تو دیکھیے بالکل پہنچ گئے تھے، بالکل پہنچ. اترنا رن وے پہ تھا، ماڈل کالونی میں اترے. جی وہ صحیح فرما رہے ہیں، وہ بلڈنگوں کی وجہ سے جو ہے شاید اس کو پروویژن مل جاتا ہے لینڈنگ کا. ناگہانی موت. میں بہت افسردہ ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ کو نہیں پتا. میں لوائقین سے بات کر رہا ہوں جو وہ ظاہر وہ دیکھ بھی نہیں ہوں گے ٹی وی، لیکن کہ بہت افسردہ ہوں. میں نے وہاں ایسے مناظر دیکھے. پھر انہوں نے فرمایا کہ خیانت کار کو امین اور امین کو خیانت کار کہا جائے. یعنی بڑے بڑے خائن آپ کو امین نظر آئیں گے، نام نہیں لینا چاہیے، لیکن بہت بڑے بڑے امین آپ کو خائن نظر آئیں گے. ہمارے ساتھ یہاں ہوا بھائی. ادھر میں جب یہاں ٹرانسمیشن سے پہلے میرا جب ایکسپریس کے ساتھ معاہدہ ہوا، ماشاءاللہ ہمارا 3 سال کا معاہدہ ہے، تو یہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا بھائی یہ تو بھائی بہت سارے لوگ لے کے آئیں گے، بڑا نقصان ہو جائے گا، بڑا خراجات ہو جائیں گے، بڑا سب کچھ ہو جائے گا. آتے آتے پتہ چلا کہ میں امین تھا، جو کہہ رہا تھا وہ خائن تھا. اب احساس ہو گیا، رمضان سے پہلے ہو گیا، ختم ہونے سے پہلے. تو یہ ہوتا ہے، یہ آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ یہ بھی کہا گیا، یہ بھی بتایا گیا کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے. آپ لاکھ چلاتے رہیں کہ دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا اس بنیاد پر اختلاف تھا، یہ بنیاد غلط. نہیں، یہ دفاتر میں ہوتا ہے، یہ ہر جگہ پر ہوتا ہے. آپ تو پڑھاتے ہیں، اسلامیات پڑھاتے ہیں، آپ گورنمنٹ اسکول میں آپ جانتے ہوں گے. تہمت تراشی عام ہو جائے، تہمت تو ایسے لگائی جائے. شہری صاحب جو تھے وہ، اب میں نے کہہ دی شہری صاحب کی شادی نہیں ہے، تو شہری صاحب ارے شادی کی ان کو کیا ضرورت ہے، شہری صاحب ایسے. اور وہ بھائی مکرم صاحب ارے چھوڑے صاحب، یہ تو یہاں سے نعت پڑھ کے پتہ نہیں کس سے فون پہ بات کر رہے ہو. اچھا ان سے رضوان، ارے رضوان تو یہاں آتے اس لیے کہ ان لوگوں کو کسی کو بتا سکے. یہ تہمت تراشی، اس کو کہتے ہیں اتہام، یعنی تہمتیں بدل ہو جاتی. اور میرے بارے میں تو اللہ ماشاءاللہ آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی کہ میں روزہ ہی نہیں رکھتا ہوں، یہ آپ کو ملیں گی. اسی پر میرے اگلے 50 سال کے روزے بھی لکھے جا رہے ہیں. یہ بتا دوں لکھ رہا ہے اللہ میرا پروردگار بڑا رحیم ہے، مجھے میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے. گزشتہ 20 سال سے نہیں رکھوا رہے آپ کو روزے. 20 سے نہیں، اگلے 50 سال کے لکھے جا رہے ہیں. مجھے ایمان ہے کہ اے میرے بندے، یہ دیکھ تیرا ایک روزے کے بارے میں کہہ رہے تھے، اور روزہ صرف میرے لیے، صرف میرے لیے. یہ کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ دیکھیں حدیث ہے روزہ صرف میرے لیے، تو کوئی آ کیسے گیا بیچ میں اللہ کی یہ کہنے کے لیے کہ روزہ نہیں رکھا؟ تو یہ میرے لیے. اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کے لیے نہیں کہا کہ ہے سبھی اللہ کے لیے عبادتیں، وہ رسول اللہ نے کہا یہ اللہ کے لیے پڑھو. روزے کے لیے اللہ نے بالخصوص کہا یہ میرے لیے ہے.
اور میں ہی اس کی جزا ہوں. فرقان بھائی تم آ کہاں سے گئے بیچ میں؟ نام ایسے کسی کا لیا میں نے, ہے نہیں کوئی فرقان. تم آ کہاں سے گئے؟ تم نے آ کر کہہ کیسے دیا؟ اب یہ تم نے شرک کر دیا اس معاملے میں کہ تم کیسے جان گئے؟ دلوں کا حال تمہیں کیسے پتا؟ ہاں تو ایک تو یہ کہ تہمت تو یہ تہمت بڑی خطرناک چیز ہے. یہ لوٹ کر آ جاتی ہے واپس, جس پر اگر اس نے نہیں کیا ہوتا. باقی تو غیبت ہی ہو ہی گئی وہ. تو یہ انہوں نے کہا کہ اچھا بارش کے باوجود گرمی ہو. یہاں بارش ہوتی ہے, اچھا پہلے آتا تھا ٹی وی پہ خبریں آتی تھی, آج کراچی میں, آج لاہور میں, آج پنڈی میں بارش ہو گئی, بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا. اب یہ لائن ہی بول کے چھوڑ دی لوگوں نے, کیونکہ بدترین حفظ ہو جاتی ہے, حبس ہو جاتا ہے. اب بارش کے بعد موسم خوشگوار نہیں ہوتا. یہاں پہ 4-5 مرتبہ بارش ہوئی کورونا کے دوران ہی, لیکن وہ موسم خوشگوار نہیں ہوا. پھر اولاد غم و غصے کا موجب. اولاد تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک ماں باپ کی تم عزت نہ کرو. ایسا ہی ہے. اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ دنیا میں کوئی حیثیت ہے, نہ آخرت میں کوئی حیثیت ہے, اگر وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. تو اولاد غم و غصے کا موجب ہو. کمینوں کے ٹھاٹ ہو. کیا؟ کمینوں کی ٹھاٹ, وہ تو ہیں. کمینوں کے ٹھاٹ ہو اور عزت داروں کا ناک میں دم آ جائے. عزت داروں کا ناک میں دم. ناک, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, میرا ایک بھی لفظ نہیں, ایک ورڈ کوٹ کر رہا ہوں جو حدیث کا ہے. عزت داروں کا ناک میں دم آ جائے. گلی سے نکلتے ہوئے شریف اور عزت دار آدمی کے یہ پلیا پہ بیٹھے ہوئے لڑکے ہمارے گھر کی عورتوں کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں, ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے چپ چاپ نکل جاتے. اور بھائی انکل کی بیٹی تو بڑی پیاری سی ہے, یہ میں بتا رہا ہوں, یہ میں آپ کو دیکھیے, میں معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, معاشرتی آدمی ہوں, معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں. یہ آپ کرتے ہیں. اس وقت باپ کے دل سے پوچھے اس پر کیا گزرتی ہوگی. اس نے بیٹیاں اس سے نہیں اس کے گھر میں پیدا ہوئی تھیں کہ ان کی آپ ان کی بیٹیوں کے حسن و جمال کو آپ دیکھ کر, ایک تو بیٹیوں کا بھی اس میں نہیں کہ پردہ نہیں کرے, دوسرے کہ آپ ان پر جملے کسے. باپ اس وقت اپنے دل کو پکڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی کیا یہ ٹھاٹ ہوتے ہیں, یہ ٹھاٹ ہوتے ہیں. اور آج ویسے بھی ٹھاٹ دیکھ لیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کیسے کیسے لوگ ہمارے ہاں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں جن کو ہونا ہی نہیں چاہیے. اب کس کا نام لیں اور کیا لیں, چھوڑ دیں, بس کیا کر سکتے ہیں, لمبی فہرست. ہاں. پھر یہ بھی فرمایا کہ اب بھائی دیکھیے کوئی اس میں وہ نہ کرے, میں رسول اللہ کی باتیں بیان کر رہا ہوں, ہمارے بھی لوگ ہیں, امیر و وزیر جھوٹ کے عادی ہو جائے. کیا کہنا. مجھے تو اتنا دکھ ابھی یہ بھی ان باتوں پر ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ہمارے ہی ہیں اور ان کی ایسی ایسی کرپشن سامنے آ رہی ہے کہ میں تو پہلے تو میں ویسے ہی نہیں سوتا تھا, مزید میری نیندیں اڑا دی. اب آپ شہری, اب میں آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوں اور مجھے پتہ چلے کہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے یار ڈاکٹر صاحب یہ 20,000 روپے ایکسپریس سے دلوا دیں مثالیں گھر کے مسائل, اور پتہ چلا آپ کی تو پہلے سے 20 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں, وہ آپ نے کسی اور طریقے سے کمائے. تو آدمی تو پریشان ہو جائے گا نا یار. تو یہ ہے کہ بھئی امیر و وزیر آپ کے جو ہے نا وہ جھوٹ کے عادی ہو جائیں. اور پھر امین خیانت کرنے لگے. قوم کے سردار ظالم. ظالم کیا ہوتا ہے؟ ظالم یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی کو قتل کر دیا, کسی کو مار دیا. ظالم وہ ہوتا ہے جو ظلم کی اعانت کرتا ہے. ظالم وہ ہوتا ہے جو ظالم کو پکڑتا نہیں ہے. ظالم وہ ہوتا ہے کہ جس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ظالم ہے اور وہ اسی کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے. یہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے. یا خاموشی اختیار کرتا ہے. آئی بھی کھولنے کو فائدہ نہیں, پوری بات کروں گا. یہ سمجھ لیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اب میں اس کو کیسے بیان کروں. چلے میں جو الفاظ ہیں میں تو وہ بیان کروں گا. عالم اور قاری بدکار ہوں. اللہ اکبر. جو الفاظ ہیں میں تمہیں بیان کروں. عالم اور قاری ڈیفینیشن میں نہیں جاؤں گا, آپ کو سمجھنا ہے. عالم اور قاری بدکار ہوں.
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو انہوں نے فرمایا ہے وہ فرمایا ہے، اس پر کوئی تعبیر لے کرنا ہے کہ مطلب یہ تھا، مطلب یہ تھا، جو انہوں نے فرمایا ہے وہ مطلب یہ کہ عالم اور قاری بدکار ہوں۔ اور جب لوگ جو ہے وہ بھیڑ کی کھال، جو بھیڑ کی کھالیں ہوتی ہیں ان کی پوستین پہننے لگے، بھیڑ کی کھالوں کی پوستین پہننے لگے، ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ تلخ ہو جائے۔ دل جو ہے نا مردار سے زیادہ بدبودار، جو مردے میں سے بدبو اٹھتی ہے یہ صرف خاص کیڑوں کے لیے اٹھتی ہے، یہ پتہ آپ یہ تعفن مردے میں سے کیوں اٹھتا ہے؟ خاص کیڑے ہوتے ہیں جو اس مردے کو کھانے کے لیے آتے ہیں، جو اللہ نے پیدا اس لیے کیے ہیں تاکہ وہ اس مردے کو کھائیں، تاکہ وہ ان کی غذا ہے۔ آپ زندگی بھر مرغی کھاتے رہے، بکرے کھاتے رہے، آپ کی غذا تھے، اللہ نے بنائی آپ کی غذا، تو آپ نے کبھی اعتراض نہ کیا۔ وہ مرغیاں بھی تو پریشان ہوتی ہوں گی، آپ ان کو کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کیڑوں، جو کیڑے تھے قبر کے، انہوں نے کہا ہم کیا کھائیں گے؟ اللہ نے کہا کریں گے تمہارے لیے انتظام، اور یہ مردے آتے وہ ان کے کھاتے ہیں۔ لیکن جو زمین میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے لیکن جو محمد کے غلام ہوتے ہیں ان کا جو کفن بھی میلا نہیں ہوتا، تو کیڑے نہیں آتے، کیونکہ تعفن ہی نہیں اٹھتا۔ جب تک تعفن نہیں اٹھے گا کیڑے نہیں آئیں گے۔ یہ میں آپ کو کبھی کسی تدفین میں چلیں گے، کہیں قبرستان میں آپ کو بتاؤں گا، موٹے موٹے کیڑے اوپر سے پھر رہے ہیں، یہی اندر گھس جاتے ہیں قبر کے اندر، یہی کھاتے ہیں۔ یہ ان کی مردار، ان کی گدھ کیا کھاتا ہے؟ مردار کھاتا ہے۔ اس کے سامنے آپ گدھ کے سامنے جتنا گوشت ڈال دیں نہیں کھائے گا، مردے پہ آئے گا۔ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ تو اس کے بعد یہ کہ سود عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا۔ سنتے جائیں ساری باتیں، امن کم ہو جائے گا، مصحف یعنی قرآن کو آراستہ کیا جائے گا۔ اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ قرآن کو آراستہ کیا جائے گا، مساجد میں نقش و نگار بنائے جائیں گے۔ سب رسول اللہ فرما رہے ہیں مساجد میں نقش و نگار بنائے جائیں گے، آیات نہیں، نقش و نگار بنائے جائیں گے، اور اونچے مینار بنائے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مینار نہیں پسند، اونچے مینار بنائے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ دل ویران ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ یہ کیسے ہو جائے؟ جب ماں کے سامنے اولاد بدتمیزی کرتی ہے اور ماں کو کہتی ہے تم کیا ہو، یہ وہ لونڈی ہے جس نے اپنے آقا کو جنا ہے، یہ وہ لونڈی ہے جس نے اپنے آقا کو جنا ہے۔ شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ شرعی سزا، ارے کیا بات کر رہے ہیں آپ، ہاتھ کاٹنا، گردن کاٹنا، کیسی؟ کیا پتھروں کے دور میں دھکیلنا چاہتے ہیں ہم کو؟ کیا ہم پتھروں کے دور میں چلے جائیں؟ نہیں، ہم پتھروں کے دور میں جا سکتے جی، آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہم۔ زندگی کی دوڑ میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے، مرد عورتوں کی نقالی پر فخر کریں، مرد عورتوں کی نقالی پہ فخر کریں۔ آج کل ڈرامے اور چیزیں بھی ایسی بھی مرد عورتوں کی نقالی پر فخر کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اور عورتیں مردوں کی شباہت پر فخر کریں، ہو جاتا۔ میں تو اب اس میں زیادہ میں غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں، میں تمہاری قسم کھا گیا تو نہیں، اللہ کی قسم کے سوا کوئی قسم ہے ہی نہیں، یعنی رسول اللہ کی قسم بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی قسم ہے ہی نہیں ہے، آپ کر نہیں سکتے۔ اور مسلمان بھی بغیر کہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے، مسلمان بھی بغیر کہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے، صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے۔ یہ تو ابھی یہاں ہو جاتا ہے، آپ لوگ یہاں نہ ہمیں کوئی سلام کرتے ہیں، نہ ہم کسی کو کر بھی لیں، ہمیں تو نہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ آپ سعودی عرب جائیں، لفٹ میں جائیں، تب آپ حج یا مکی سب آپ کو سلام کریں، السلام علیکم السلام علیکم، بالکل یہی آپ جانتے بھی نہیں، ایجپشن کر رہا ہوگا آپ کو، السلام علیکم اخی، آپ کے گھر یہ کیا ہوگی؟ اچھا
ہمارے یہاں تو یہ کہ اگر آپ نے سلام کر دیا السلام علیکم تو کہے گا میں آپ نے کیوں کیا مجھے سلام, میں تو آپ کو نہیں جانتا. خدا کی قسم یہ جواب ملے گا. آپ کون ہیں بھائی؟ تو وعلیکم السلام تو کہتے پہلے. کون ہے آپ نے کیسے کر دیا مجھے سلام؟ پہچانا نہیں ہے. میں نہیں پہچانا کون ہے. لیکن یہاں نہیں ہوتا, جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا. غیر دین یعنی غیر مسلم کے لیے شرعی قانون پڑھا جائے گا. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوٹ رادھا کرشن میں کیا کیا, مسیحوں کے ساتھ کیا کیا, ہندوؤں کے ساتھ کیا کیا. کشمیر میں نہیں, کشمیر میں تو ظلم بہت ہی بدترین ظلم ہو رہا ہے. وہ تو آپ اس کی کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے. وہ تو اتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ نے بس میں کیا بتاؤں. لیکن یہاں تو یہ کہ آپ نے ان کے سامنے رکھ دیا مسیح. آپ کو پتہ ہے مسیحوں کے پاس مسیحوں کی کتاب میں نہیں ہے شراب کا کہ شراب وہ پیے. آپ نے لائسنس ان کے نام پہ لے رکھے. مجھ سے کئی مرتبہ انہوں نے آ کے شکایت کی ہے کہ آپ اسمبلی میں آواز اٹھائیں. بھائی ہمارا ہم لوگ نہیں یہ کہا. ہندوؤں نے مجھ سے, ہمارے ڈاکٹر رمیش کمار واکوانی, جے پرکاش, انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آواز اٹھائیں اور یہ بتائیں کہ بھئی ہمارا کام نہیں ہے. یہ لوگوں نے ہمارے نام پہ لائسنس لیے ہوئے اور ان لائسنس شاپ سے لیتا کون ہے؟ ابھی چھوڑ دیں تو خرچہ کون ہے؟ یہ اب 29ویں شب ہے, آج بھی سچ نہ بولیں تو پتہ نہیں کب بولیں. تو یہ بھی بتایا کہ آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی. آخرت کے عمل سے یعنی نماز سے ڈرا کر اور اسے ڈرا کر یہ جو وظائف کے پیسے ویسے لیتے ہیں لوگ, یہ ہو جائے گا. بندش ہو گئی, بندش ہو گئی. کچھ اس لیے کچھ کرنا پڑے گا. کچھ مطلب یہ کہ الو کا سر لانا پڑے گا اور ذرا اس میں خرچہ کافی ہوگا اور ذرا کچھ اس میں پیسے تو لگ جائیں گے. کوئی 5-1 ہزار ہے لیکن بہو فارغ ہو جائے گی. وہ سانس نے دے دیے پیسے. آخرت کیا کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. اور پھر میں یہ بھی کہا کہ غنیمت کو دولت, امانت کو نصیحت اور غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو تاوان قرار دیا جائے کہ ہم سے تاوان وصول کیا جا رہا ہے. ابھی تو یہی خیر نہیں ہو, یہ بھی آئے گا. تاوان وصول کیا جا رہا ہے. اور سب سے زیادہ گرا ہوا شخص کون؟ قوم کا رہنما بن جائے. حدیث, میں حدیث کے الفاظ بدل نہیں سکتا کہ مجھے پھر میری قبر بدل جائے گی. لو رہنو, اب اس میں حکمراں نہیں ہے, رہنما ہے. حکمراں کا ذکر نہیں. ہم نے رہنما دیکھے, ہمارا بھی کوئی رہنما تھا, ہم نے رہنما دیکھے. جی ہم تو کہتے بھی ہم کو منزل نہیں رہنما چاہیے. اعتراف کرنے میں کوئی حرج ہے بھائی, بتائیں. تو یہ ہم نے دیکھا ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. تو ہم نے ایسے کئی رہنما دیکھے. قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے, رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے, وہ پھر بھی رہنما ہے. ہمیں لے گئے دلدلوں تک. اپنی آئیڈینٹی آج ہمیں پھر بتانی پڑتی ہے. ہم محبت کرتے ہیں پاکستان سے, ہمیں دلدل میں ڈال دیا. بار بار بتانی پڑتی, بار بار ہم کو بتانا پڑ رہا ہے ہم پاکستانی ہیں. بار بار ہم کو بتانا پڑ رہا ہے ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. بار بار بتانا. لیکن یہ کیا, وہ تو پھر بھی رہنما ہے. ہم دلدل میں جا ٹھہرے. ان گھروں کی طرف اشارہ کر کے کہنا پڑتا ہے وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی, جنہوں نے, یہ ہماری قبریں میوہ شاہ میں ہمارے دادا کی جو ہجرت کر کے آئے تھے. لیکن آج بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی. ہمیں اپنی ہر وقت پاکستانیت کو بتانا پڑتا ہے. دوست کو نقصان پہنچانے والے دوست ہوں گے اور انسان بیوی کی اطاعت کرے گا. کیا کیا نہیں. اب یہ تو پوری عامر لیاقت کے دوستوں کی کہانی ہے. کس کس کا نام لیں, کس کس کا نام نہ لیں. شہری کی مسکراہٹ, مکرم صاحب کی مسکراہٹ اور آپ کا ہنسنا سب بتا رہے ہیں کہ بدکاروں کی آوازیں مساجد میں بلند ہونے لگیں گی. اس کی میں تشریح نہیں کروں گا, جو سمجھتے ہو جانتے ہوں گے. بدکاروں کی آوازیں
مساجد میں بلند ہونے لگیں. اور پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ گانے کا سامان فخریہ رکھا جائے گا, شرابیں سر عام پی جائیں گی, ظلم کو فخر سمجھا جائے گا, انصاف بکنے لگے گا, درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے, درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے. اور امت کا پچھلا حصہ, یہ اہم بات ہے, امت کا پچھلا حصہ پہلے لوگوں کو لعن طعن کرے گا. یہ ائمہ اربعہ یہ کیا جانتے تھے؟ یہ جانتے ہیں یہ جو آج کے عالم آئے ہیں. اگر آج کے دور کا کوئی فقیہ ہوتا تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی جگہ یہ ہوتے. آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک حدیث کی, کیونکہ حدیث کا ایک علم الرجال ہوتا ہے, ایک حدیث کی سند کے لیے 7 ملکوں کا دورہ کیا, 7 ملک گئے اس آدمی کو ڈھونڈنے, تب کہیں جا کر اس حدیث کو صحیح کہا ہے انہوں نے. آپ کیا بات کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ, آپ کیا جانے امام ادریس شافعی. جس وقت امام اعظم انتقال فرما رہے تھے, شہید کیے گئے تھے, زہر دیا گیا تھا ان کو خلیفہ جعفر منصور کے حکم پر, ان کو جس دن زہر دیا گیا ہے اسی دن بغداد میں ایک بچے نے جنم لیا تھا, اس کا نام تھا امام ادریس شافعی. آنے والے دنوں میں وہ بھی امام بنا. تو آپ ائمہ اربعہ کو کیا جانے, آپ امام جعفر صادق کو کیا جانے. آپ تو لعن طعن کرتے تھے, ان کو کیا آتا تھا. ان کے دور میں سائنس نے اتنی ترقی تھوڑی کی تھی. یہ سائنس کی ترقی کا ہی وہ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو جھینگا مکروہ تحریمی ہے اس وقت تک جب تک کہ علوم یہ ثابت نہ کرتے کہ مچھلی ہے. یہ اس وقت کہہ کے گئے تھے امام ابو حنیفہ. آج علوم نے ثابت کیا کہ کیڑا نہیں ہے مچھلی ہے, تو آپ جھینگے کھا رہے دبا کے, ورنہ تو آپ جھینگے نہیں کھا سکتے تھے. ورنہ جھینگے کھانے میں سارے اس وقت مسالک چینج ہو جاتے ہیں. مطلب میں حنفیوں کو جب جھینگے پہ ایک زمانے میں بعد میں پتہ چلا تیج میں کہا آپ جھینگا کیوں کھا رہے ہیں, کہہ رہے بھائی اہل حدیث کی روح سے تو کھا سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہاں جھینگا چینج ہو گیا, باقی مسائل میں بھی ایک ہو جاؤ. تو یہ اس اور آپ نے فرمایا اس وقت, یہ آخری بس لائن ہے, اس وقت سرخ آندھی, یہ میں شاعر جو کہ نا قیامت آ گئی قیامت آ گئی قیامت آ گئی, اس وقت سرخ آندھی زمین میں دھس جانے, شکلیں بگڑ جانے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے عذابوں کا انتظار کرنا. سمجھ لو اس وقت قیامت قائم ہوگی. تو ابھی سرخ آندھی نہیں چلی ہے, ابھی زمین نہیں دھسی ہے, ابھی آسمان سے پتھر نہیں برسے ہیں, ابھی بہت کچھ باقی ہے. تو میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ احادیث مبارکہ پر اپنی ناقص عقل سے اعتراضات کی لکیریں کھینچنے والے روشن خیال متجددین یہ سماعت کر لیں, یہ سماعت کر لیں. خاص طور پر روشن خیال متجددین اعتدال پسند, ہم تو جیسے اعتدال پسند ہی نہیں ہیں. اعتدال پسند وہ یہ جان لیں کہ حضرت حذیفہ کی جب تربت اطہر کھلی تھی تو وہ کیسے رکھے ہوئے تھے, جیسے رکھے ہوئے تھے ایسی یہ حدیث بھی رکھی ہوئی ہے. یہ اس لیے بتایا تھا واقعہ کہ جیسے رکھے ہوئے ویسی احادیث بھی رکھی ہوئی. بالکل. اور یہ باتیں انہوں نے بتائی ہیں, جنہوں نے بتائی ہیں ان کے جسد اثر پر جب کوئی میل نہیں آیا ایک ذرا سی ریت کا, تو ان کی بتائی ہوئی بات بھی وہی بات ہے جو رسول اللہ نے بتائی ہے. بس اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اب میں لیتا ہوں وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوں. پھر آ گیا پیارا